الحمد لله والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار عزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه قال جل وعلا وجاهدوا في الله حق جهاده وقال جل وعلا وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا وقال جل وعلا كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا وقال النبي صلى الله عليه وسلم المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله अमीर की आवाज पर पुकार पर लब्बैक कहते हुए अपने घरबार अहलो अयाल गांव देहात जिला सूबा छोड़कर जान माल वक़्त नींदों की कुर्बानियां देकर
سفر کی تکلیف، مشکل، اذیت کو برداشت کرتے ہوئے آپ نے آج جو اس اجتماع کو کامیاب بنانے کے لیے کوشش کی ہے، یہ آپ کے لیے کسی جہاد فی سبیل اللہ سے کم نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لا يستوي القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ، ہرگز وہ لوگ برابر نہیں ہو سکتے جو ایمان لانے کے بعد، مومن بننے کے بعد اپنے گھروں پر بغیر کسی عذر، حاجت، تکلیف کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد نہ صرف ایمان لے کر آئے اللہ کے دین پر، بلکہ اس دین کی سربلندی، ترویج و بقا، نشر و اشاعت کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑا، اپنے اہل و عیال کو چھوڑا، تو اللہ کا ارشاد یہ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ آپ عظیم لوگ ہیں جو آج آپ اس اجتماع میں شریک ہوئے ہیں اور اس اجتماع کو کامیاب بنا رہے ہیں اور حق باطل تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جہاد اور قتال فی سبیل اللہ میں فرق۔ اللہ کے بندو، دشمنان اسلام نے اسلام اور اہل اسلام کی تباہی، بربادی، ذلت و رسوائی کے لیے بہت بڑی بڑی چالیں چلائی۔ ان کی پہلی چال تو یہ کہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر، نام نہاد مسلم بن کر، اسلام میں آ کر اسلام، اہل اسلام کے اتحاد، اتفاق، اجتماعیت کو توڑا، اسلام کو فرقوں میں منقسم کر دیا۔ مقصد یہ تھا کہ ان کی طاقت، قوت، اتحاد، اتفاق، رعب، دبدبہ ختم کر دیا جائے، تاکہ یہ کبھی بھی ہماری بربریت کے سامنے سر اٹھانے کی جرأت نہ کر سکے۔ اور آج قرۂ ارض پر اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے اگر کوئی جماعت کوشش کر رہی ہے تو وہ صرف جماعت المسلمین ہے، جو اس کی توڑ کے لیے بنی ہوئی ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے کوشش کر رہی ہے۔ دوسری چال یہ چلائی کہ اب اسلام اور اہل اسلام کو، اسلام اور اہل اسلام کا ایک غلط امیج دنیا کے سامنے پیش کر دیا جائے، اہل اسلام کو بطور درندے، دشمنان انسانیت، دہشت گرد، انتہا پسند پیش کر دیا جائے، تاکہ لوگ اسلام سے اور اہل اسلام سے نفرت کرنے لگ جائے۔ جماعت المسلمین، یہ لوگ آپ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، آپ تک پہنچنے کے لیے بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے آپ تک پہنچ جائے۔ خصوصاً جماعت المسلمین کے جوانوں آپ کے پیچھے تو ہاتھ دھو کر پڑے ہوئے ہیں کہ آپ کو کسی بھی طریقے سے ذلیل و رسوا کر دیں، آپ کے جذبات سے کھیلا جائے، آپ کے جوش اور جذبے سے کھیلا جائے،
آپ کا جو ہے دنیا کے سامنے ایک غلط امیج پیش کر دیا جائے، جس کے لیے انہوں نے بہت بڑی کوششیں کی۔ بڑی کوششوں کے بعد ان کو ایک طریقہ ملا اسلام میں، ایک لفظ ایسا ملا، ایک نعرہ ایسا ملا کہ وہ بخوبی جانتے تھے کہ اگر اہل اسلام کے تن من میں اگر جوش اور جذبے کی آگ بھڑکائی جاتی ہے تو وہ یہ نعرہ ہے، اسی سے ہم ان کا غلط اور ناجائز فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ان کے جوش اور جذبے کا۔ اس نعرے کا، اس لفظ کا غلط سمجھا کر، ناجائز فائدہ اٹھا کر اہل اسلام کے جوش اور جذبے سے کھیلا گیا۔ اس نعرے کا ناجائز فائدہ اٹھا کر اہل اسلام میں جو ان کے بچے ہیں، بہت سارے بچوں کے سروں سے ان کے باپوں کے سہارے چھین لیے گئے، ان کو یتیم کر دیا گیا۔ اس لفظ کا ناجائز فائدہ اٹھا کر بہت ساری خواتین ان سے ان کے بھائیوں، شوہروں کے سہارے چھین لیے گئے، ان کو بیوہ کر دیا گیا۔ بہت سارے بوڑھے ماں باپ کے کاندھوں پر ان کے جوان بیٹوں کے جنازے نکلوا دی۔ اس لفظ کا ناجائز فائدہ اٹھا کر زمین میں فساد مچایا، تباہی مچائی، بربادی مچائی، خون ریزی کی، قتل و غارت کی اور دہشت گردی کی، اور وہ لفظ تھا الجہاد، الجہاد، جہاد فی سبیل اللہ۔ یاد رکھیے گا جماعت المسلمین کے جوانوں، آپ کے پیچھے یہ لوگ ہاتھ دھو کر پڑے ہوئے، یہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے آپ کے جوش اور جذبے سے کھیلا جائے، کسی بھی طریقے سے آپ کے بچوں کو یتیم کر دیا جائے جہاد کے نام پر، کسی بھی طریقے سے یہ آپ کے بوڑھے ماں باپ کے کاندھوں پر آپ کے گھروں سے آپ کے جنازے نکلوائے۔ یہ چاہتے ہیں کہ جہاد فی سبیل اللہ غلط سمجھا کر، اس کا ناجائز فائدہ اٹھا کر آپ سے زمین میں تباہی مچائے، بربادی مچائے، آپ سے جو ہے خون ریزی کرائے، قتل و غارت کرائے، آپ سے ظلم اور ستم کرائے لوگوں پر۔ لیکن جب تک جماعت المسلمین کے ساتھ آپ ہے، جماعت المسلمین اس کرۂ ارض پر ہے، تو ان کے ہر چال کو ننگا کرے گی قرآن اور حدیث کی روشنی میں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں ان کا مقابلہ کرتی رہے گی۔ جماعت المسلمین ان کی ان گنوی حرکت سے ان کے ساتھ دل سے جہاد کرے گی، ان کے اس فساد سے نفرت کرتی رہے گی۔ جماعت المسلمین زبان سے جہاد کرتی رہے گی ان کے خلاف، ان کی ان چالوں کو دنیا کو چیخ چیخ کر بتاتی رہے گی کہ یہ فساد بچانے والے، فساد چاہتے۔ جماعت المسلمین ہاتھ سے ان کا مقابلہ کرتی رہے گی، قلم سے لکھتی رہے گی کہ یہ لوگ فساد چاہتے ہیں، یہ خون ریزی چاہتے ہیں، اور بس چلا تو قرآن اور حدیث کے کٹہرے میں لا کر کڑا کرے گی جماعت المسلمین ان کو کہ اب حساب دو کہ کتنے ہزاروں جوانوں کو تم نے خودکشی کے کنویں میں دھکیل دیا، اس کا حساب چاہیے۔ جہاد کے نام پر ناجائز طریقے سے کتنے ہزاروں جوانوں کے سینوں پر بارود باندھ کر ان کو ان کے وجود کے اور ان سے سینکڑوں لوگوں کے وجود کے چتڑے اڑا دیے۔ جماعت المسلمین ان کا احتساب کرے گی، جماعت المسلمین ان سے حساب مانگے گی ان یتیم بچوں کا جو آج یتیم ہو گئے۔ جماعت المسلمین ان سے حساب مانگے گی قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ وہ ماں باپ جن کے کمزور کاندھوں پر ان کے جوان بیٹوں کے جنازے ان کے گھروں سے نکل گئے۔ جہاد اور قتال فی سبیل اللہ میں فرق،
ایک مثال, چھوٹی سی مثال سے سمجھانے کی کوشش کروں گا. یہ جہاد اور قتال کا فرق بالکل اسی طرح سے ہے کہ جس طرح ایک مسلم اور مومن کا فرق ہے کہ ایک مومن لازم تو مسلم ہو سکتا ہے لیکن ہر مسلم لازم مومن نہیں ہو سکتا. مسلم کو بہت ساری عبادات, بہت سارے مراحل طے کرنے ہوتے ہیں, عبادتیں کرنی ہوتی ہے, قربانیاں دینی ہوتی ہے, پھر جا کے وہ مومن کے درجے میں پہنچتا ہے. یا پھر آپ یوں سمجھیے کہ ان کی مثال نبوت کی طرح کہ اگر نبوت کے 46 اعضاء میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری مسلم میں کہ الرؤیا الصالحہ ایک جز ہے, تو اگر کوئی نیک خواب دیکھتا ہے تو وہ یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ نبی بن جائے, بلکہ نبی بننے کے لیے بہت سارے معجزات ہیں, بہت سارے اجزاء ہیں, 46 اجزاء ہونے چاہیے تب وہ جا کے نبی بن سکتا ہے. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں بن سکتا. بالکل اسی طرح جہاد اور قتال فی سبیل اللہ میں بھی فرق ہے کہ جہاد, قتال لازم تو جہاد ہے لیکن جہاد, ہر جہاد لازم قتال نہیں ہے. ایک مجاہد کو کتنی کوشش کرنی ہوتی ہے, کتنی تگ و دو کرنی ہوتی ہے, کتنی محنت کرنی ہوتی ہے, تب جا کے وہ قتال کے سٹیج جو آخری منزل ہے, جو آخری مرحلہ ہے جسے قتال کہا جاتا ہے, وہاں پر جا کے پہنچتا ہے. جس کے لیے آپ یوں سمجھیے کہ آپ اپنے نفس سے شروع کرتے ہیں, اللہ کے حکم کا پابند بناتے ہیں, آپ اللہ کے حکم سے نماز پڑھتے ہیں, وضو کرتے ہیں, سردی ہو یا گرمی ہو, آپ خیرات و صدقات دیتے ہیں, تبلیغ کرتے ہیں. اسی طرح سٹیپ بائی سٹیپ آپ قتال کے درجے تک پہنچتے ہیں. قتال جہاد کا جز ہے لیکن قتال پورا جہاد نہیں ہے. اور یہ چیز ہم نے سیکھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے. عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ عفیفہ رضی اللہ عنہا آتی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہے, صحیح بخاری میں ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نرى الجہاد افضل العمل, ہم دیکھتے ہیں کہ جہاد کرنا افضل عمل ہے, افلا نجاہد, کیا ہم جہاد کر سکتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا, نہیں. لکننا افضل الجہاد حج المبرور, تمہارے لیے جو افضل جہاد ہے وہ حج مبرور ہے. اگر یہ فتنہ انگیز, یہ فساد والے اگر جہاد سے قتالی مطلب لیتے ہیں تو بتائیے کہ جو لوگ حج مبرور کے لیے جاتے ہیں, نیکیوں سے بھرے ہوئے حج کے لیے جاتے ہیں, تو کیا وہاں پر وہ لڑنے کے لیے جاتے ہیں, خون ریزی کرنے کے لیے جاتے ہیں؟ کیا دنیا نے آج تک ایسا بے وقوف بھی دیکھا ہو کہ وہاں پر حرم میں لڑا ہو حج کے نام پر, جہاد کے نام پر؟ لیکن نہیں. یاد رکھیے گا یہ اتنے مقدار ہے کہ پچھلے دہائیوں میں انہوں نے وہ بے وقوف بنا دیے جہاد کے نام. وہی پاک سرزمین, زمین جو مقدس زمین ہے, جو حرمت والی زمین ہے, جہاں پر خون ریزی کو منع کیا گیا ہے, وہاں پر لوگوں کے جذبات سے کھیلا گیا, ان کے ہاتھوں میں بندوق پکڑا دیے گئے, وہاں پر گھس کے انہوں نے خون ریزی کی کوشش کرنی چاہی. نہیں, افضل الجہاد حج المبرور سے مطلب تو یہ ہے کہ آپ نیکیوں سے بھرا ہوا حج کریں, آپ عبادت کریں اللہ تعالیٰ کی, آپ وہاں پر صحیح کریں, آپ نیکیاں کمائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
ایک صحابی آتے ہیں اور پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابن حبان میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا صحیح سند کے ساتھ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الجہاد افضل، کون سا جہاد افضل ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمۃ الحق قائل عند سلطان جائر، حق بات کہنا، سچی بات کہنا، حق کی گواہی دینا، اگرچہ تو ایک جابر، ظالم، سرکش سلطان اور حاکم کے سامنے ہی کیوں کھڑے نہ ہو، حق کی گواہی دے۔ تو بتائیے یہاں پر جہاد کہا گیا، حق بات پہنچانا، حق بات کو کہنا۔ دنیا نے کبھی ایسا بے وقوف بھی دیکھا ہے کہ اس سے مطلب یہ لیا ہو کہ وہ بندوق نکالے، وہ تلوار نکالے اور کسی وزیر اعظم، کسی بھی جو ہے پرائم منسٹر کے سامنے کھڑا ہو کر، کسی حاکم کے سامنے کھڑا ہو کر اس کی گردن اڑانے کی کوشش کرے، لیکن نہیں، ظالم کے سامنے کھڑا ہونا، ان کو قتل کرنا، ظالم لیڈر حکمران کو قتل کرنا وہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ ان کے آباء و اجداد میں سے جو ہماری جیت تھے، انہوں نے یہ فتنہ دکھا دیا تھا، دنیا کو دکھا دیا تھا کہ ایک عادل، ایک انصاف کرنے والے خلیفہ وقت ذو النورین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح بخاری میں ہے کہ اس کو ناجائز طریقے سے شہید کر دیا گیا قرآن کے اوپر۔ یہ اسی طرح جہاد کے نام پر لوگوں کو ابھارتے ہیں، جہاد کے نام پر لوگوں کے جذبے اور جذبات کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی نے پوچھا، صحیح مسلم میں ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے ہاتھ پر جہاد کرنے کی اور ہجرت کرنے کی بیعت کرتا ہوں، عہد و پیمان کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا، احی والدہ کا، کیا آپ کے والدین حیات ہیں؟ فرمایا ہاں نعم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والدین حیات ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اور آپ نیکی کی امید بھی رکھتے، نیکی کرنا بھی چاہتے ہیں، اجر کمانا بھی چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیا، فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ، جاؤ اور اپنے والدین کے ساتھ جہاد کرو۔ اگر جہاد کرنے کا مطلب تم نے قتال ہی سمجھا ہے تو بتائیے، آج دنیا نے ایسا بے وقوف بھی دیکھا ہے کہ جس نے تلوار نکال کر، بندوق نکال کر وہ اپنے بوڑھے ماں باپ کو قتل کیا ہو جہاد کے نام پر۔ لیکن نہیں، یاد رکھیے گا یہ اتنے مکار ہے کہ انہوں نے وہ بے وقوف دنیا کو دکھا دیے جہاد کے نام پر۔ کتنے ہی جوان، ان کے بوڑھے ماں باپ ان کو منتیں کرتے ہیں، نہیں جانا۔ وہ اپنے بوڑھے ماں باپ کے ساتھ لڑ کر، جگڑ کر، ان کو بلکتا ہوا، تڑپتا ہوا، بے سہارے چھوڑ کر وہ جاتے ہیں، اور وہاں پر جو ہے وہ لوگوں کی جانیں بھی لیتے اور اپنی جان بھی گنوا دیتے ناجائز طریقے سے۔ نہیں، یہاں پر جہاد کا مطلب تو یہ تھا کہ جاؤ اور اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرے، ان کا ادب و احترام کرے، ان کے ساتھ معروف کاموں میں ساتھ دے اور جہاد کا اجر حاصل کر۔ یہ تھا جہاد کا مطلب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ابن حبان میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے، ترمذی میں، ابو داؤد میں صحیح سند کے ساتھ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجاہد کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ،
مجاہد تو وہ ہے، جہاد کرنے والا تو وہ ہے کہ وہ اپنی نفس کے ساتھ جہاد کرے، اس کو اللہ تعالیٰ کا مطیع بنائے۔ تو بتائیے مجھے، سوال کریں ان سے، جماعت المسلمین آج ان سے پوچھنا چاہتی ہے کہ کیا دنیا نے ایسے بیوقوف بھی دیکھے ہیں؟ جہاد کا مطلب تم قتال ہی سمجھتے ہو، تو کیا ایسے بیوقوف بھی دنیا کو ملے ہیں جنہوں نے تلوار بندوق نکال کر اپنے آپ کو اڑا دیا ہو؟ لیکن یاد رکھیے گا، ان مکاروں نے جہاد کے نام پر وہ بیوقوف بھی دنیا کو دکھا دیے۔ ان لوگوں کو سیدھے سادے لا علم نادا لوگوں کے سینوں پر بارود باندھ کر ان کے وجود کے چتڑے اڑا دیے جہاد کے نام۔ ان سے سینکڑوں کا مجمع، اس میں خواتین، بڑے بوڑھے، بچے، یہاں تک کہ جانوروں کے وجودوں کے ان کے گوشت کے چتڑے اڑا دیے، ان کو خودکشی کے کنویں میں دھکیل دیا گیا جہاد کے نام۔ جہاد کا مطلب تو یہاں پر یہ تھا کہ جاؤ اپنے آپ کو اللہ اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے، اللہ تعالیٰ کا مطیع بنائے۔ ایک طرف آپ کی نفس پر شیطان حکم چلانے کی کوشش کرتا ہے، تو دوسری طرف اللہ تعالیٰ کا حکم چلنا چاہیے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے اٹھو وضو کرو نماز پڑھو، تو جب آپ نفس کو اللہ تعالیٰ کا محکوم بناتے ہیں، وہاں پر اللہ تعالیٰ کی بات مانتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ جہاد فی سبیل اللہ کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ نہیں اٹھتے، نماز نہیں پڑھتے، وضو نہیں کرتے، تو آپ جہاد فی طاغوت کر رہے، جہاد فی سبیل الشیطان کر رہے، شیطان کی بات مان رہے۔ ایسی بہت ساری احادیث ہے کہ جس میں آپ نے سنا، مزید بھی احادیث ہے لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے مختصراً آپ نے سنا کہ ایک جگہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج مبرور کو جہاد کہا، دوسری جانب والدین کی خدمت، ادب و احترام کو جہاد فرما اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہا ہے۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حق بات ظالم سر کے سلطان کے سامنے کہنے کو جہاد کہا، اور اسی طرح اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا، اس کو اللہ کا محکوم بنانا، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کہا۔ اور یہ قتال کی بات کر رہے ہیں، ان کا مقصد قتال نہیں ہے فی سبیل اللہ، ان کا مقصد فساد فی سبیل اللہ ہے، فساد بالارض مچانا ہے، تباہی مچانی ہے، بربادی مچانی ہے۔ یہ قتال فی سبیل اللہ کو بھی نہیں جانتے، جو جہاد کا آئین حصے ہے۔ وہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں وہ ہم سمجھتے ہیں اس قتال فی سبیل اللہ۔ جہاد کے لیے کوئی وقت نہیں ہے، کوئی حدود نہیں ہے، آپ کبھی بھی جہاد کر سکتے ہیں، لیکن جو جہاد کا آخری مرحلہ ہے، جو قتال فی سبیل اللہ ہے، اس کے لیے کچھ شرائط ہے جو کہ یہ لوگ نہیں جانتے، نہ جو ہے لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کا مقصد جو ہے زمین میں فساد مچانا ہے۔ اس کے شرائط یہ ہے کہ آپ کے پاس اختیارات ہونے چاہیے، آپ کے پاس زمین ہونی چاہیے، آپ کے پاس سیٹ ہونا چاہیے، آپ کے پاس ریاست ہونی چاہیے، آپ کے پاس خلیفہ ہونا چاہیے۔ پھر اس خلیفہ کے حکم کے مطابق جب وہ آپ کو حکم کرے، پھر آپ نے جا کے قتال کرنا۔ تو کہاں ہے یہ جو زمین میں فسادی ہے، فساد کو پسند کرتے ہیں مچانا، ان کے پاس بتائیے زمین ہے، اختیارات ہے، کوئی ریاست ہے، کوئی خلیفہ ہے؟ نہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ زمین میں فساد مچایا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے، جب آپ مکے میں تھے، صحیح بخاری مسلم اٹھا کر دیکھیے یا نہیں تو تاریخ الاسلام المسلمین اٹھا کر دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سالہ زندگی مکہ میں آپ کے پاس اختیارات نہیں تھے، آپ کے پاس خلافت نہیں تھی، طاقت نہیں تھی، آپ مسلمین مغلوب تھے، آپ کے پاس زمین نہیں تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے ساتھیوں کو یہ حکم نہیں دیا کہ جاؤ لڑو، قتال کرو، انگریزی کرو،
اور نہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو یہ حکم آیا. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرتے ہیں, مدینہ جاتے ہیں. وہاں پر آپ کے پاس زمین آتی ہے, وہاں پر آپ ایک اسٹیٹ قائم کرتے ہیں, وہاں پر اسٹیٹ آفس ہوتا ہے, وہاں پر ایک لیڈر ہوتا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطور حکمران, بطور خلیفہ, بطور سلطان اپنے ساتھیوں کو لیڈ کرتے ہیں, گائیڈ کرتے ہیں. تو وہاں پر جب کفار ان کو تنگ کرتے ہیں, تکلیف دینے کی کوشش کرتے ہیں, تو پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنے ساتھیوں کو نہیں کہا کہ جاؤ لڑو ان کے ساتھ, اب تو اختیارات آ گئے. نہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ اب جاؤ لڑو ان کے ساتھ, اب اختیارات ہیں آپ کے پاس. نہیں, آپ تاریخ اٹھا کر پڑھیے اسلام کی, مسلمین کی تاریخ اٹھا کر پڑھیے. آپ کو کوئی ایسی جنگ نہیں ملے گی جس میں مسلمین نے پہل کیا ہو, جس میں مسلمین نے پہلا اٹیک کیا ہو دشمن پر. لیکن پہل ہمیشہ دشمن کی طرف سے ہوا, پہل اٹیک ہمیشہ دشمن کی طرف سے ہوا. پھر آپ مجھے بتائیے ان حالات میں اگر کوئی اپنا سیلف ڈیفنس بھی نہ کر سکے, اپنا سیلف پروٹیکشن بھی نہ کر سکے, اپنی خواتین کو بچانے کی بھی کوشش نہ کرے, اپنے بچوں کو بچانے کی کوشش بھی نہ کرے, اپنے بزرگوں کو بچانے کی کوشش بھی نہ کرے, اپنی زمین کو بچانے کی کوشش نہ کرے, اور یہاں تک کہ اپنے امن و امان کو مرمر ہونے دے, برباد ہونے دے, اس کو بچانے کی کوشش نہ کرے, تو اور کیا کرے؟ اس کے لیے پھر لڑنا ہوتا ہے. اور یاد رکھیے گا آج جو UNO ہے, انٹرنیشنل لا, اس جنگ کو, اس قتال کو وہ ان کے نزدیک جائز ہے. وہ بھی اس چیز کو مانتی ہے کہ جب آپ پر دشمن اٹیک کرنے والے ہو, آپ سے لڑنے والے ہو, آپ کا امن و امان برباد کرنے والے ہو, آپ کے خواتین کو نقصان, بچوں کو نقصان, بڑے بوڑھوں کو نقصان, زمین کو نقصان ہو, تو پھر اٹھ کھڑی ہو جائیے, ان کے ساتھ ان کا مقابلہ کرے, ان کے ساتھ فائٹ کرے اور ان کے ساتھ لڑے, اپنے امن و امان کو, اپنی سلامتی, اپنے اسلام کو بچانے کے لیے. اور یہی اسلام کا حکم ہے. لیکن یہ فساد یہ نہیں چاہتے, یہ صرف زمین میں خونریزی قتل و غارت چاہتے ہیں. آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں کی زندگی میں جو پہلی جنگ لڑی گئی وہ جنگ بدر تھی. وہ تب لڑی گئی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے. لیکن کفار اور اس کے بعد اسلام کو دیکھ کے مسلمین کی طرف سے صلح بھی ہوا تھا. صحیح بخاری میں صلح حدیبیہ کہ کوئی خونریزی نہیں ہوگی, کوئی جنگ و جدل نہیں ہوگی آئندہ کے بعد. لیکن جب صلح توڑ دیا گیا, معاہدہ توڑ دیا گیا, تو آج انٹرنیشنل لا بھی اس چیز کو جائز سمجھتی ہے کہ آپ کے عہد و پیمان کو جب توڑے تو پھر ان کے ساتھ لڑے, ان کے ساتھ فائٹ کرے. اور یہی ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خلاف کڑے ہوئے, اور وہ بھی اٹیک نہیں کیا, اٹیک ان کی طرف سے ہوا. جنگ بدر کا انتخاب کیا گیا. اسی طرح آپ جنگ خندق کو دیکھیے, جنگ خندق کھودنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ صحیح بخاری مسلم میں سیلف ڈیفنس کے لیے کہ اپنا بچاؤ کر سکے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام دشمن کے ساتھ لڑے یا اپنی امن و امان, اپنا سلامتی بچانے کے لیے. More than 60 battles take place in the history of Islam. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں, اسلام صحابہ کرام کی زندگی میں تقریباً کم و بیش 60 جنگیں لڑی گئی ہے. کوئی ایک جنگ مجھے بتائیے جس میں مسلمین کی طرف سے پہل ہوئی ہو. لیکن ایک دفعہ صحیح بخاری میں ہے صلح حدیبیہ, فتح مکہ کے مقام پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عظیم فوج کے ساتھ, عظیم تعداد کے ساتھ, عظیم طاقت کے ساتھ, عظیم شان و شوکت کے ساتھ, عظیم لوگوں کے ساتھ
عظیم ہستی، عظیم لیڈر محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ امام الانبیاء خاتم النبیین نبی آخر الزماں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے پر چڑھاوا کر رہا ہے، دشمن پر چڑھاوا کر رہا ہے، ان کے ساتھ جو ہے لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن وہاں پر آپ کو پتا ہے ایک عظیم معافی اور امن و امان کی مثال قائم کرے۔ فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوا امن میں ہے، جو جس نے اپنا گھر کا دروازہ بند کر دیا اپنے تو وہ امن میں ہے، اور جس نے ہتھیار پھینکے تو وہ بھی امن میں ہے۔ ایک عظیم معافی کی مثال قائم کرے۔ یہ ہے اسلام۔ اسلام کے نزدیک قتال اور جہاد میں یہ فرق تھا، اور آج جماعت المسلمین اسی مشن کو لے کر چل رہی ہے، جہاد بھی کرے گی اور قتال فی سبیل اللہ بھی کرے گی، اور جب جہاد اور قتال فی سبیل اللہ کا موقع آ جائے اللہ تعالی ہمارے قدموں کو مضبوط کرے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا لِي وَلَكُمْ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ